میں نے 75 سال کے بوڑھوں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم اس مسجد میں ایک کرسی میں نے نہیں دیکھی، ایک کرسی میں نے نہیں دیکھی۔ میں سوچا یا اللہ، اس بہار کے اندر، اس جگہ کے اندر 75 سال کا بوڑھا اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جوان بھی اتنی جو ہے چستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے سنا کورونا بہار کے اندر ہے؟ آپ نے سنا کورونا جو ہے وہ جھارکھنڈ کے اندر ہے؟ ابھی تو الیکشن کا بھاگم بھاگی چل رہی ہے، کورونا بنگال کے اندر ہے، سنا آپ نے؟ کیوں؟ صحت کا راز بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں؟ ان کے دانت آپ کو بہت صاف ملیں گے، اور شاید ہی وہ لوگ جو ہے برش اور پیسٹ استعمال کرتے ہیں، میکزیمم مسواک استعمال کرتے ہیں۔ دانت آپ کسی کے بھی پیلے نہیں دیکھیں گے، چمکتے ہوئے دیکھیں گے، اور بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دانت۔ اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں بہت پھیلا رہا ہوں اس کو، لیکن مجھے میرے موضوع کی طرف مزید دوسری طرف آنا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے نا، تو اپنے سرہانے مسواک کو رکھتے تھے، اٹھتے ہی پہلے مسواک شروع کر دیتے تھے، مسواک شروع کر دیتے تھے۔ تو دانت کو صاف رکھو، بیماری سے بچنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے فرمایا گیا مسواک کرنے والے کے لیے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحت بہت زیادہ علیل ہوئی تو اس زمانے میں مسواک چبا کر کے حضور کو دیا کرتی، سرکار اس سے بھی مسواک کیا، یعنی ایسی سچویشن میں بھی مسواک ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یار ہم تو احتیاط کرتے ہیں پھر بھی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، احتیاط ہماری طرف سے ہے، ہمیں پریکوشن لینا ہے، احتیاط کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، لیکن ہم احتیاط نہ کریں اور پھر اس کے بعد بیمار پڑ جائیں۔ کیا آپ احتیاط نہیں بتاتے ہو؟ آپ کے بچے کے ناک سے اگر پانی بہ رہا ہے اور وہ بچہ پیچھے پڑ گیا، مجھے کلفی چاہیے، مجھے کینڈی چاہیے، یہ چاہیے، تو آپ ہی خود اپنے بچے کو روک رہے ہو، کھلا دو نا اسے، لیکن آپ نہیں کھلاتے۔ آئس کریم کھلاؤں گا تو سردی بڑھ جائے گی، آپ احتیاط برت رہے ہو نا۔ بالکل اسی طریقے سے اپنی صحت کے معاملے میں احتیاط برتنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، اور سب کو ضرورت ہے۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فراغ، یعنی فرصت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم ہے نا تو اس سے بڑی نعمت اس کے پاس کیا ہوگی؟ فرصت۔ فرصت کا استعمال صحیح طور پر کرو، فرصت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے اور علم حاصل کرنے کے اندر کرو۔ بہت سارے مسلمان فرصت کا استعمال واٹس ایپ کے اندر کرتے ہیں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی دیر آج کا مسلمان واٹس ایپ میں گزارتا ہے اس کا 10% بھی وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے تو ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، فرصت کا استعمال صحیح طور پر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جسے زندگی میں فرصت عطا فرمائی ہے اس فرصت میں درود شریف پڑھ لیا کرو، اس فرصت کے اندر استغفار کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ پہلے روٹیاں کھایا کرتے تھے، بعد میں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور روٹی کی جگہ پر صرف سوپ وغیرہ پی لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور روٹی کھانا آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ کہا
میں نے کیلکولیشن کیا تو روٹی چبانے میں جتنا وقت گزرتا ہے اتنے وقت کے اندر میں جو ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. تو میں نے سوچا پیٹ بھرنا ہی ہے، سوپ پی کر کے پیٹ بھر لوں تاکہ جو وقت بچے وہ اللہ کے ذکر کے اندر خرچ کر دوں. یہ خیال تھا، یہ سوچ تھی، تب جا کر کے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور اسلام کا پرچم جو ہے لہرایا ہے. آج کا مسلمان اوٹے پر بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہے، عورتیں بیٹھ کر گپ شپ کرتی ہیں. آج کا مسلمان پکچر دیکھنے میں ٹائم صرف کر رہا ہے. آج کا مسلمان میچ دیکھنے کے اندر وقت صرف کر رہا ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو. یہ فرصت کے لمحات اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یہی لمحات تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، اور غلط استعمال کیا تو غلط استعمال کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے. میری بہنیں بھی گلہ غیبت کرنے کے لیے منڈلی بنا کر نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کی کھینچائی کے لیے منڈلی بنا کر نہ بیٹھیں. اللہ نے وقت اگر آپ کو دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارو. اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارو. میرا ایک دوست ہے امریکہ میں رہتا ہے، میں کیا بتاؤں، میں جب بھی امریکہ جاتا ہوں اس کے یہاں جاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کچھ پروگرامز کے اندر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی گاڑی میں سفر کرتا ہوں. اللہ اکبر، مجھے اس کی زندگی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی. ہے تو کلین شیو، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے جیسا نماز کا لالچی نہیں دیکھا. نماز کا لالچی نہیں دیکھا. جیسے مثال کے طور پر میں گھر میں ہوں کمرے کے اندر یا اسٹیج پر ہوں، چلیے وہاں تو پروگرام ایسے روڈ پر نہیں ہوتے، امریکہ کے اندر ہال کے اندر ہوتے ہیں یا مسجدوں میں ہوتے ہیں. ہال میں پروگرام ختم ہوا، لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں اور مصافحے کے بعد مجھے نکلنا ہے. تو وہ کیا کرے گا، لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس سے مجھے لے کر نکلنا ہے. لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہوں گے نا، وہ ہال کے کنارے جا کے نماز شروع کر دے گا، وہ نماز شروع کر دے گا. مسجد میں ہم پہنچ گئے یا ہال میں ہم پہنچ گئے اور پبلک نہیں آئی، جلسہ شروع نہیں ہوا، تو وہ آ کے بیٹھے گا، گپ شپ نہیں کرے گا، وہ نماز شروع کر دے گا. وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں میرا وقت ضائع نہ ہو، جتنی نماز جتنے سجدے میں کر سکتا ہوں میں کروں. لیکن آج کا مسلمان، پھر ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں؟ کیوں شکوہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو خود اپنے آپ کو مارا ہے، ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے. ہم بزرگوں کے طریقے بھول گئے، رسول اعظم کے طریقے بھول گئے، قرآن کی گائیڈ لائن بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو بھول گئے تو ہم ہلاک ہوئے. اگر ان چیزوں کو ہم فالو کرتے تو ہلاک نہ ہوتے. تو دو نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت عظیم نعمتیں ہیں. پہلی چیز صحت، آپ تندرست ہو، جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، نہیں معلوم کل کی تاریخ میں کون سی اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، تکلیف آ جائے. اسی طریقے سے آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو فرصت کے لمحات کو تلاوت میں خرچ کرو، عبادت میں خرچ کرو کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ ٹائم جو ہمیں دیا ہے، یہ ٹائم پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا. آج اگر ہم نے اس کی قدر کی، انشاءاللہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور ہر اس غذا سے پرہیز کریں گے جو صحت کو برباد کر دے. گٹکا کھانے سے پرہیز کرو. میرے پاس تو کئی عورتوں کے بیچاریوں کے جو ہے کسی کے ذریعے خط پہنچے کہ ہمارا شوہر کے منہ سے بدبو اتنی آتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا گٹکا کھاتا ہے. یہ عورتوں کی کمپلین آتی ہے. گٹکے کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. آپ صرف گٹکا بنتے دیکھ لو تو کبھی نہ کھاؤ، لیکن لوگ کھا رہے ہیں. سگریٹ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جسم کے لیے نقصان دہ، بندہ پیتا ہے. بیڑی پیتا ہے. تو صحت کا خیال رکھو، اچھی غذا کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ. اور آپ کو اگر اللہ نے صحت دی ہے تو خوب نماز پڑھو، خوب غریبوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرو، خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر بندوں کو دین کی طرف بلاؤ. اپنی صحت
گناہوں میں خرچ مت کرو، اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو، اپنی صحت کو آخرت برباد کرنے میں خرچ مت کرو، اور جو فرصت کا لمحہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس فرصت کے لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ یہی مختصر سا پیغام میں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اللہ ذرا ان واقعات کو یاد کرو جو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر توبہ کی، تو اپنی ماں کو خط لکھا، ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ماں نے جواب میں لکھا، میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، اس لیے اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ گانے سنتی رہو گی اور کھانا بناؤ گی تو بچے ڈانسر پیدا نہیں ہوں گے تو نیک پیدا ہوں گے، لیکن کھانا پکاتے وقت تم درود شریف پڑھتی ہوگی، بسم اللہ پڑھ کر کھانا پکاؤ گی، وضو کر کے کھانا پکاؤ گی، تمہارے بچوں کو اللہ نیک بنائے گا۔